کہ ہمارے معاشرے میں قرآن والے لوگ وہ ہیں جو تہیہ کر لے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ، نہ ہمیں کسی کی جنس دیکھنی ہے، نہ ہمیں کسی کا مذہب دیکھنا ہے، نہ ہمیں کسی کا مسلک دیکھنا ہے، جانتا ہے نہیں جانتا، قریب کا ہے دور کا ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، انسان ہے جانور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو مجھے مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں تہیہ کر لے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، جب بھی پیش آئیں اچھی بات بولیں، جب بھی ہمارے معاملات ان سے ہوں بہتر روش ہو، بہتر اخلاق ہو، بہتر پالیسیاں ہو۔ اب یہ قرآن کے اندر اس نقطے کو سنیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو کہہ دیتا ہوں وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کلام اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب میرے بندوں کو کہہ دیں کہ جب بھی وہ بات کریں یہ نہ دیکھیں کہ آگے والا کون ہے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ قرآن کو ماننے والے بندے، قرآن پہ چلنے والے بندے، اہل القرآن، اہل اللہ، اللہ والے، ان کا کام ہے ہر ایک سے اچھی بات کرنا۔ ایک اور مقام میں فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ قرآن کی سبق ہے۔ آپ جہاں کہیں ہو لیکن آپ کی زبان سے بات بڑی اچھی نکلنی چاہیے، بہترین بات۔ فرمایا صرف بات ہی نہیں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آپ جہاں کہیں ہو آپ نیکی کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ آپ کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ یہ زندگی میں ذہن بنا دیں، عادت بنا دیں کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ وہ کون ہے، کہاں کا ہے، اس کا کیا مذہب ہے، اس کا کیا مسلک ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا سبق ہے، جو مجھ پہ ایمان رکھتے وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں۔ اب قرآن حکیم نے بڑی مثالیں دی، اب چند مثالوں پہ غور کریں۔ قرآن یہ نکتہ ہمیں کیسے بتلاتا ہے، ایک پریکٹیکل، ایک عملی نمونہ کیسے پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قصص کے اندر، اور بھی مقامات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بستی سے نکلے تھے، جو اصل بستی مصر تھی، مصر کا شہر تھا، آپ وہاں پہ کچھ ٹائم رہے، لیکن نادانستہ طور پر ایک بار ایسے ہوا کہ شہر میں دو بندے لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، دوسرا غیر قوم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا گیا اللہ کے نبی نے، اس وقت یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بندے کو مکہ مارا۔ اب اس مکے کے نتیجے میں اگلا بندہ وہیں فوت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کسی بتانے والے نے بتایا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے جائیں، یہ جو فرعون والی قوم ہے، یہ جو قبطی قوم ہے، یہ آپ کو رہنے نہیں دے گی، آپ قتل کیے جاؤ گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اب سفر کرتے کرتے یہ مصر سے مدین کی بستی کے قریب پہنچے گئے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں پر پہنچے، پانی پینا تھا، پانی بھرنا تھا۔ اب وہاں پہ دیکھا کہ بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، کنویں پہ بہت سارے لوگ ہیں، مرد ہیں، ان کے ساتھ جانوروں کے ریوڑ ہیں، یہ چرواہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے لیے پانی اکٹھے کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے نظر اٹھا کے دیکھا، اتنے سارے مرد جو اپنے جانور، اپنے ریوڑ لے کے آئے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، لیکن دو عورتیں ایسی ہیں جو سب سے الگ تھلگ ایک درخت کے نیچے دور کھڑی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، یہ معلوم نہیں کہ ان کا مذہب کون ہے، ان کا قبیلہ کون سا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں سے کیا چاہتی ہے۔
یہ ہیں قرآن والے لوگ، یہ ہیں اللہ والے لوگ، یہ ہیں اللہ کو راضی کرنے والے آسمانی شریعتوں کے پابند لوگ۔ نہ جان نہ پہچان۔ اللہ کے نبی نے جا کے پوچھا کہ آپ دونوں یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ اور انہوں نے کہا ہم آئیں تو بڑی دیر سے ہیں، لیکن یہ مرد ہیں، جب تک یہ مرد یہاں کھڑے ہوں گے تب تک ہم مردوں کے قریب نہیں آ سکتی، تب تک ہم کنویں کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ مرد چلے جائیں، پانی بھر کے جائیں، اپنے ریوڑوں کو پلا کر جائیں، تب ہی ہم پانی بھریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے جو پانی کے برتن ہیں یا جو جو پانی والی چیزیں آپ کو بھرنی ہیں ساری مجھے دے دو، نہ جان نہ پہچان، میں آپ کو پانی بھر کے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، کنویں سے پانی بھرا، ان کو پانی دیا، وہ پانی لے کے چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ یہ نیکی کرنے کے بعد جان نہ پہچان آ کے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کیوں بتایا؟ کہ اللہ والے لوگ نیکی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا کون ہے۔ جان پہچان یہ جو آج ہمارا ذہن ہے، ہم نیکی اس سے کریں گے جو جان پہچان ہو، ہم بہتر سلوک اس سے کریں گے جس سے جان پہچان ہو، ہماری مدد اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ جان پہچان ہو۔ دین کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو آسمانی شریعتوں کے قوانین ہیں، یہ جو قرآنی اصول ہیں، اللہ پاک فرماتے کہ نہیں، اللہ والے لوگ، قرآن والے لوگ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ قرآن ایک اور مثال دی سورہ کہف کے اندر، دو عظیم نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے خضر علیہ السلام۔ اس راجے یہی تحقیق ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہے، بڑے کمال کے نبی ہے۔ ویسے خضر کہتے ہیں، یہ سبز جو رنگ ہوتا ہے اس کو خضر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قبر انور کے اوپر بنے ہوئے روزے کو ہم خضرا بولتے ہیں، گنبد خضرا۔ خضرا کے معنی ساوا، ہرا، گرین۔ خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے بولتے ہیں جب وہ چلتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ چلتے ہوئے جہاں جہاں قدم رکھتے جاتے تھے وہاں سے سبز گھاس اگتا تھا۔ بڑے عظیم کمال کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر، یہ دونوں ایک بستی میں آئے، دونوں اپنے زمانے کے عظیم انسان ہیں۔ بستی والوں کو کہا کوئی کھانا شانا ہو تو ہمیں کھلا دو، ہم مسافر لوگ ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ نہیں، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اب کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس زمانے کے جو سب سے بڑے عظیم دو لوگ تھے، لوگوں نے ان کو کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ جھگڑے کی بات نہیں، دونوں یہ برگزیدہ لوگ بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے بیٹھے خضر علیہ السلام کی جو آگے نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل جھک چکی ہے، بلکہ یہ گرنے کے قریب ہے۔ کہا کہ موسیٰ اٹھیے۔ کہا خضر کیا ہوا؟ کہا چلو اس دیوار کو گرا کے ہم دوبارہ کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر بڑی تعجب کی بات ہے، یہ ان لوگوں کا گاؤں ہے جنہوں نے ہمیں روٹی کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ خود وہ ہیں جو روٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مزاج یہ ہے ہم مسافروں کے ساتھ، اور آپ چلے ہیں دیوار بنانے۔ کہا کہ موسیٰ ہاں میرا کام ہے دیوار بنانا، آپ ملے ہم دیوار کو بناتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا کہ دیوار بنائی، دیوار مکمل ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے خضر فرماتے فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہا کہ موسیٰ یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے، یہ دیوار کسی نیک مرد نے بنائی تھی، اس کے بیٹوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے مدفون تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، میری اولاد کی زندگی میں پھر یہ دیوار گرے گی، پھر میری اولاد وہاں سے خزانہ نکال دے گی۔ موسیٰ میں نے دیکھا کہ یہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، ان یتیموں کے خزانے کو دنیا کے اور لوگ لے جاتے، اس لیے نیکی کرتے ہوئے میں نے یہ دیوار کھڑی کی ہے۔ نے یہ دیکھا
کہ کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا، میری عزت کی کہ نہیں کی، میرے ساتھ محبت سے پیش آئے کہ نہیں آئے، یہ رب تعالیٰ ہمیں مثالیں دے رہے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں لوگوں آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے۔ یہی جو اگلے انبیاء تھے ان کے نقش قدم کو ہم نے قرآن میں ذکر کر کے راہ مستقیم کا انداز بتا دیا، اللہ والوں کا سلیقہ بتا دیا، اللہ والوں کا طریقہ بتا دیا۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں، جو منزل مقصود کو پانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہر ایک کے ساتھ نیکی کا ارادہ کریں۔ اللہ پاک نے ایک اور مثال دی۔ یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں کیونکہ آج ہمارا معاشرہ قرآنی رہا نہیں، ہم قرآن سے جڑے نہیں۔ آج ہم جو نیکیاں کرتے ہیں محض رشتوں کو دیکھ کر، تعلقات کو دیکھ کر، دوستیوں کو دیکھ کر، بلکہ ظلم تو یہ ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارا معاشرہ آج کہاں گھوم رہا ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کا بندہ ہوگا، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں نیکی کروں گا اسی سے جو میری پارٹی کا ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک مذہبی جماعت کا فرد ہوگا، اس کی سوچ یہ ہوگی کہ میں صدقہ کروں، نیکی کروں، مدد کروں، معاونت کروں، چن چن کے اسی کی کروں گا جو میری مذہبی پارٹی کا ہوگا، میری مذہبی جماعت کا ہوگا۔ برادریوں میں دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے کہ میری فلاں برادری ہے، چن چن کے میں اپنی برادری والے سے ہی نیکی کروں گا۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے سنا ہو، ایک بندے نے حیدرآباد کے اندر بہت بڑا ٹاور تعمیر کیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ ٹاور تعمیر کیا ہے یہ قاسم آباد کے قریب یہ صرف قریب لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، ہر بندے کو رہنے کے لیے اس میں فلیٹ دیا جائے گا، لیکن اگلی شرط یہ تھی کہ ہماری برادری سے ہونا اس کا شرط ہے۔ محلے میں، پڑوس میں ایک مسکین ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اس کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ کیوں عام ہیں؟ ہم قرآن سے نہیں جڑے، ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ قرآن کیسا معاشرہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود کے اندر اور بھی کئی مقامات پر یہ مثال دی ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے، ان کے لیے بچڑا ذبح کیا اور وہ گوشت پکا کے لا کے سامنے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا لیکن یہ کھا نہیں رہے۔ اب یہ سارا معاملہ، یہ سارا کھانا دسترخوان پر پڑا ہے لیکن عجیب مہمان ہیں کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اللہ کا نبی پریشان ہوا کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے بتایا، کہا کہ ابراہیم ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم محض انسانی صورت میں آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، باقی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ جان پہچان ہوئی، اب ابراہیم علیہ السلام سے یہ گفتگو کرتے ہیں فرشتے کہ ابراہیم ہم آپ کے پاس آئے ہیں بیٹے کی بشارت دینے، یہ ہم آپ کو دیے دیتے ہیں۔ اگلا قدم کیا ہے؟ ہمارا اگلا قدم یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف۔ اچھا، پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ہوا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے کہ اس بستی کو ہلاک کرنا ہے۔ یہ بستی کافروں کی ہے، یہ بستی نافرمانوں کی ہے، یہ بستی بدکاروں کی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ہم رب کے امر سے اس بستی کو برباد کرنے جا رہے ہیں، تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ بستی تھی کن کی؟ کافروں کی، یہ تھی کن کی؟ بدکاروں کی۔ اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ ابراہیم کے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے دنیا کے لوگوں تمہارے لیے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑا بہترین نمونہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، یہاں تک فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے ہمارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں. فرمایا کہ ان کا نقش قدم اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. رب تعالیٰ فرماتے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو بھلایا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بھلایا، قرآن کہتا ہے یہ بے وقوف ہی ہوگا. اللہ والے، جنت کی طرف قدم اٹھانے والے، اللہ کی خوشنودگی پانے والے، منزل مقصود کو پانے والے، فرمائے کرۂ ارض پر وہی ہیں جو خلیل اللہ کے نقش قدم پر چلتے گئے. اب ان کے نقش قدم پر غور کریں. فرشتوں نے کہا کہ ہم کافروں کی بستی کو برباد کرنے جا رہے ہیں. بستی کافروں کی، اپنوں کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں، رشتہ داروں کی نہیں، کافروں کی بستی ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کرنے میں لگ گئے. فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہ کریں، اس بستی کو ہلاک نہ کریں، فی الفور ان پہ عذاب نہ بھیجیں، ابھی ان کو برباد نہ کیا جائے. دفاع کر رہے ہیں، بچا کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں. کن کے ساتھ؟ کافروں کی بستی کے ساتھ. تو قرآن حکیم نے یہ اولین جو سبق دیا، جو آپ میں سے قرآن کو مان کر پھر یہ کہتے ہیں میں تو نیکی اسی سے کروں گا جو میری سیاسی پارٹی کا ہوگا، میں تو معاشرے میں نیکی اسی سے کروں گا جو میری مذہبی جماعت کا ہوگا، میں تو اسی کے ساتھ صحیح نمونے سے پیش آؤں گا جو میری برادری کے والا ہوگا، میں تو اسی کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤں گا جو میرا ہم پیشہ ہوگا، ہم ارادہ ہوگا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سوچ رکھنے والے لوگ قرآن حکیم کے فرما بردار نہیں، قرآن کے نقش قدم پر، قرآن کی تعلیم کے نقش قدم پر چلنے والے قرآنی لوگ، قرآنی معاشرے والے وہ ہیں جو ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے ہیں.